मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ से इस एतराज को शुरू किया, अकान लिन्नास, क्या लोगों के लिए इस बात में अजबन, लोग इस बात में ताज्जुब कर रहे हैं, अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि हमने इंसानों में से एक शख्स को मुंतखब कर लिया और उस पर वही नाजिल करना शुरू कर दी, अन अनज़िरिन्नास, और उसके दो काम हमने जिम्मे में लगा दिए। यानी इनको इस पर भी एतराज हो रहा है, इंसानों की सिलेक्शन क्यों ही, एक अजीब सी मखलूक आनी चाहिए थी आसमान से जिसे देख के हम मान लेते कि भाई ये खुदा का नुमाइंदा है। दूसरी बात ये वो पैगाम लेकर आता, बिजनेस सिखाता हमें, ठीक है ना, इंसानियत की निजात के लिए बीमारियों के इलाज बताता, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, नोबेल इनामात मिले, तो ये क्या पैकेज लेकर आए हैं? तो ये तो एक दो ही बातें करते हैं, या तो जहन्नम से डरा रहे हैं या जन्नत की लालच दिला रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें इन तीनों बातों पे ताज्जुब हो रहा है कि हमने रजुलिन मिनहुम, इन्हीं में से एक इंसान को मुंतखब किया, अनज़िरिन नास, और हमने उसके जिम्मे दो काम लगाए, एक इंसानों को डराओ, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और दूसरा खुशखबरियां दो जो अल्लाह की मान के चलते हैं, अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, उनको खुशखबरी दे के चले आना कि देखो दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ की कामयाबी को देखकर मुतासिर मत होना, तुम्हारे रब के पास तुम्हारा बेहतरीन ठिकाना है, यहाँ की नाकामी भी नाकामी, यहाँ की कामयाबी भी नाकामी, मुसाफिर खाना है, इससे दिल ना लगाना। ये हर पैगंबर की दो ड्यूटियां होती हैं कि जो खुदा की मान के चलेगा कामयाब, जो मान के नहीं चलेगा वो नाकाम। अब सेकुलर तबका चूंकि इसी दुनिया को असल समझता है, उसकी नजर में पैगंबर माज अल्लाह और पैगंबर की दावत से ज्यादा फजूल कोई काम है नहीं। समझते हो बात को कि नहीं समझते? तभी तो लोग कहते हैं मौलवियों को साइड पे लगाओ, खड्डे लाइन लगाओ, इनकी सोसाइटी की को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये 8 तरावी और 20 तरावी में जिंदगी हमारी बर्बाद कर देंगे। और ये बातें वो कर रहे होते हो जो ना 8 पढ़ रहे होते हैं और ना 20 पढ़ रहे होते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ये मौलवी को मेडिकल कॉलेज में क्यों बुला के बयान की? इन मौलवियों का किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाओ, यानी शरीयत जिसने पढ़ी हुई है उनकी नजर में वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। पता है क्यों नहीं है? इसलिए कि वो ये समझते हैं किसी काम का है ही नहीं, ये हमारे किसी काम का है ही नहीं। अब देखो मेरा गला खराब है, मैं किसी मौलवी से इलाज करा रहा हूँ या डॉक्टर से, डॉक्टर साहब से इलाज करा रहा हूँ, वो फिर भी ना, बहरहाल करा तो रहा हूँ ना। तो सर पे बाल लोगों के नहीं निकल रहे होते, बहुत से वक्त से पहले गिर जाते हैं। मौलवी बाल निकाल सकता है सर के ऊपर? बोलो नहीं निकाल सकता। लोग कहते हैं किस काम का मौलवी है भाई? आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं बता सकता। मेरे पास आते रहते हैं, आज कल भी आए थे, रिश्ता बता दे। मैंने कहा भाई मैं रिश्ता कहाँ से बताऊं, फरिश्ता बता सकता हूँ मैं, रिश्ता 2-3 फरिश्ते हैं, इजराइल इसराफील। तो लोग कहते हैं जब ये साले किसी काम के, साले का लफ्ज मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों के दिल की आवाज यही होती है, तो ये किस काम के हैं भाई? और फिर बाजों ने तो और भी फजूल बातें बहुत शुरू कर दी। खैर मैं उसमें नहीं जाता, फिर सोशल मीडिया की दुनिया में हम घुस जाते हैं। तो ये आज का इतराज नहीं है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी ये मसाइल हैं, तुमने गला ठीक करना है, गुर्दे ठीक करने हैं, ये तुम्हारे मसले हैं, ये मेरे मसले नहीं है। मैंने जिस काम के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो ना बिजनेस को प्रोमोट करना, वो ना किसी को किडनी का स्पेशलिस्ट बनाना, वो ना किसी को हार्ट का स्पेशलिस्ट बनाना, वो ना किसी के जिसके सर पे बाल ना हो बाल उगवाने का तरीका बताना, ना 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 ना। मैंने जिस काम के लिए भेजा है, सिलेक्शन की है पैगंबरों की, वो एक काम है कि तुम दुनिया में आए क्यों हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये काम को मेरे नुमाइंदे के अलावा कोई भी नहीं करेगा। बाकी काम तो तुम खुद कर लोगे क्योंकि उसकी तकलीफ तुम्हें उसी वक्त होगी। अब देखो मेरा जब गला खराब हो, मैं बगैर किसी मौलवी साहब की तरकीब के डॉक्टर के पास चला गया, ना मैंने कुरान में देखा ना मैंने हदीस में देखा। भाई वो तो मेरी अपनी क्या है, मजबूरी है। और डॉक्टर क्यों बने? उनको पता था भाई इसके लिए शरीयत की तरकीब की जरूरत नहीं है। लोग बीमार होते हैं तो कुछ डॉक्टर होने चाहिए जिनके पास आएंगे, जब आएंगे तो जो इलाज कराएंगे उनको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो इस फील्ड में तो काफिर भी आगे जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, नजर आ रहा है फौरी फायदा। इसलिए अल्लाह ने इन शोबों के लिए पैगंबरों को, बोलो मुझसे क्यों नहीं, मैं गला खराब होकर भी बोल रहा हूँ, तुम लोग सही गला होकर भी नहीं बोल रहे। इस काम के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को नहीं भेजा कि भाई ये तो तुम्हारी हेडेक है, ठीक है करो। कुछ बातें नबी ने बता दी सेहत की क्योंकि आप चाहते हैं सेहतमंद मुआशरा हो, लेकिन ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है इस्लाम का। इसी में ही मैं ये भी बता दूं, कुरान में साइंसी हकाइक तो हैं लेकिन साइंस कुरान का टॉपिक है नहीं, लिहाजा हर आयत को खींच के साइंस में नहीं फिट करना चाहिए कुरान से। एक बड़ा अजीम काम पैगंबरों के जिम्मे लगा है कि तुम दुनिया में जो आए हो, अनज़िरिन नास,
اے نبی میری طرف سے اناؤنسمنٹ کر دو کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو میری مان کے چلے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یہ پیغام میسنجر آف گاڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ دیکھو میں اگر آپ لوگ کو اپنی طرف سے بتاتا مرو گے تو جنت ملے گی، آپ بولتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے، تو بھائی خیال اپنے پاس رکھو۔ ہمارے نبی نے جب بتائی نا یہ بات، لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں، خدا کہہ رہا ہے اللہ سے دلیل پوچھ لو جس نے بنایا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے؟ اس پر بے شمار دلائل کے انبار لگا۔ نبی کے ذمے یہ تو تھا کہ اپنا، بلکہ یہ بھی نبی کے ذمے نہیں ہے، کمال کی بات، کہ اپنا سفیر ہونا ثابت کریں۔ اللہ نے کہا آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت کرنا بھی میرے ذمے ہے، وہ بھی میرے ذمے، آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، وہ بھی میرے ذمے ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا، تو آپ چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے نا ان کے لیے کسی مضمون کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے کسی سینٹینس کو یاد کرنا، کیونکہ ان کو لکھائی پڑھائی سے شغف نہیں ہوتا۔ قرآن میں دو جگہ ہے یہ کہ جب آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ہمارے نبی کیا کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو دہراتے، بہت ٹینشن میں آتے تھے کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، بہت ٹینشن میں آتے، تو قرآن آیتوں کے بیچ میں نا ٹاپک چینج کر کے نبی کو تسلی دیتا ہے۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، کہ نبی ابھی ہمارا فرشتہ آپ پر اللہ کی آیات کمپلیٹ کرتا نہیں ہے اور آپ اپنے اوپر مشقت لے کے اس آیت کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ نبی نا اتنی مشکل میں آتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی تھی بلغ ما انزل الیک، جو کلام نازل ہو رہا ہے پہنچائیں لوگوں تک۔ آپ خوفزدہ ہو گئے کہ جو کلام نازل ہو رہا ہے اس میں ایک حرف بھی میری طرف سے اونچ نیچ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، میں تو سخت عذاب میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ نے اتنی مشقت ہوتی تھی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمیں کوئی، ہمارے استاذ ہمیں جب وراثت پڑھاتے تھے نا حضرت مفتی عبد الوہاب صاحب، تو پتہ ہے کیسے پڑھاتے تھے؟ ایک سینٹینس بولا وراثت پڑھاتے کہ وارثوں کی اتنی قسمیں اور اتنے قسم کے حصے ہیں، اور آگے چلے گئے، 4-6 سینٹینس پڑھائے اور چلے گا، بھائی لکھ کے دے دیں ہمیں کچھ ہے بھائی، لکھ کے دے دیں بھائی۔ اب وہ اتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا، ایک دم کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں دیتے تھے نا، لکھنے سے سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے، لکھ لیا تو وہ تو علم تو بکری کھائے گئی جی نا۔ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ کر گیا، جو استاذ پڑھاتے تھے کاپیاں بھرتا، لکھ کے نا، لکھ کے بورے تیار کر لیے، دماغ میں کچھ نہیں، تسلی تھی کہ لکھا ہوا تو ہے نا، جب ہوگا تو دیکھ کے بتاؤں گا۔ جب گاؤں میں اپنا پورا بورا لے کر گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بکریوں نے کھانا شروع کر دیا، وہ ایک دن آیا سب ختم۔ اب لوگوں نے پوچھا یہ مسئلے کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا بکری سے پوچھو بھائی، اس مسئلے کا کیا جواب ہے؟ کس کو پوچھو؟ بکری سے۔ تو ہمارے استاذ کا کہنا یہ تھا میں تمہیں جو علم میراث پڑھا رہا ہوں لکھاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ایک دفعہ جملہ زبان سے بولے وہ، بس ہم نے کیچ کرنا ہے کہ انہوں نے بولا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا بہت دماغ لگا کے سنتے تھے کہ بھائی یہ دوسری ہے، زیادہ زیادہ 2 دفعہ دہرا دیتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے، استاذ کی بات کو 4-6 لڑکے بیٹھ کے نا پھر آپس میں تکرار کرتے، کچھ مجھے یاد ہوتی، کچھ اس کو یاد ہوتی، کچھ اس کو یاد، ایسے ریپیٹ کر کے پورا تیار ہو جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہم اس میں کہ میں نے پڑھی اور پڑھائی پھر آگے جا کے۔ تو مجھے یاد ایک دفعہ کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے میں نے ٹھک کر کے بتا دیا۔ میں اس وقت تھا بہت کم عمر تھا، میری عمر 24 سال ہوگی، وہ بڑا ان کا کوئی مسئلہ ایسا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہیں، تو میرے پاس آئے، میں نے وہیں سے بتا دیا، وہ اتنے خوش ہوئے ابے یار، تو وہ میرے لیے ایک ڈائری ہدیہ لے کر آئے، انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا۔ ہمارے استاذ نے محنت کروائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری تو اس سے بھی زیادہ، تو میں وہ منظر سوچتا ہوں یار ہمیں یہ ہوتا تھا کوئی لفظ دماغ سے نکل نہ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ہوتا جب آیات نازل ہوتی کہ کوئی ایک حرف بھی مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو جبریل جب کلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنی زبان سے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے، اس میں یہ ہوتا پھر اگلا رہ جائے گا بھائی۔ تو اللہ نے یہی آیتیں نازل کی، لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی، اے نبی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا، کیا آیات ہیں سورہ قیامہ کی کہ اس سے پہلے والی آیتیں پڑھو نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس سے پہلے والی آیتیں کسی کو یاد ہے؟ جلدی سے پڑھو یار، پاگل بیٹھے۔ سورہ قیامہ کی جو آیات ہے نا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا لا تحرك به لسانك۔ دیکھو ٹاپک کیا چل رہا ہے پیچھے، ٹاپک قیامت کا چل رہا ہے، ٹاپک یہ چل رہا تھا قیامت کا کہ انسان کو خود اپنا پتہ ہے، ہم اس کے خلاف قیامت میں گواہ پیش نہ بھی کریں، اسے خود پتہ ہے میں دنیا میں کیا کرتوت کر کے آیا ہوں۔ اب قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اچانک اللہ نے بیچ میں آیتیں نازل کر دی، لا تحرک به لسانک، اے نبی جبریل جو آپ کو کلام پڑھ رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو حرکت
نہ دے. یعنی ٹاپک چینج کر کے نا اللہ نے بیچ میں دوسری بات کر دی, کیونکہ نبی یہی آیتیں بار بار زبان سے دہرا رہے تھے, یہی آیتیں دہرا رہے تھے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا, انسان کو اپنے بارے میں خود پتا ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں. ولو القا معاذیرا, اگرچہ وہ کتنا اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا قیامت میں. لا تحرک بہ لسانک, اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ نبی یہ الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں, بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القا معاذیرا, یہ الفاظ دہرا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہ دہرائیں آپ. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے نبی جلدی جلدی تلاوت کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو نہ دہرائیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا, اس قرآن کو جمع کرنا محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا عجیب کلام ہے یار, یہ آپ کی ذمہ داری, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے نازل کیا وہ آپ کو بھلا دے؟ آپ تو میسنجر ہیں بھائی, پیغام پہنچانا ہے, تو اس پیغام کو نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری, اس پیغام کو آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا, دل میں محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری. وقرآنا, اور آپ کی زبان سے اس کا تلاوت کرنا بھی کس کی ذمہ داری؟ ہماری. ثم ان علینا بیانا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی ہماری ذمہ داری. پھر نبی کو کیا ہوئی ہے؟ تسلی. اس کے بعد بھی نبی اتنی احتیاط کرتے تھے, جیسے ہی قرآن نازل ہوتا صحابہ کو فوراً بلاتے, اس کو لکھو فوراً, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس زمانے میں جو کاتب وحی تھے, جن میں حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے, فوراً کاتب وحی, جن میں سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف حاصل ہے, زید بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے, فوراً چمڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ آیت لکھی جاتی, فوراً لکھی جاتی. پھر اللہ نے آگے مضمون دوبارہ وہی شروع کر دیا, ثم ان علینا جمعہ ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ. پھر اللہ اس دوبارہ ٹاپک پر آ گئے, تم آخرت کو چھوڑ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا, اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے, ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے ایک ان میں سے ایک شخص کو منتخب کیا. تو اس میں کون سی یہ چھمبے کی بات ہے؟ کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں, ایک کو میں نے اپنے پیغام کے لیے سلیکٹ کر لیا, تو اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ کون سی لاجک کے خلاف بات ہے؟ لاجک کے خلاف بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, نہ ان کو ان کا مقصد حیات بتایا, نہ یہ بتایا کہ میں نے کائنات کو